اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیو، آپ اکثر رفع الیدین کے حوالے سے سوال کرتے رہتے ہیں، تو یہ 2-3 دن پہلے ہی ایک حنفی بریلوی اور انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ کے درمیان واٹس ایپ پہ ہی رفع الیدین پہ مناظرہ ہوا ہے۔ تو آپ لوگ یہ مناظرہ سن لیں، اس میں جو سکین وغیرہ ہوں گے وہ بھی میں لگا دوں گا اور انہی کی وائسز آپ کو میں سناتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو جو دعویٰ تھا دونوں کا وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں اور مناظرے کی شرائط پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اس کے بعد باقاعدہ جو مناظرہ شروع ہوا ہے وہ آپ کو ہم دکھاتے ہیں۔ اس میں جو دعویٰ تھا انجینئر صاحب کے جو اسٹوڈنٹ ہیں محمد سیف اللہ، ان کا دعویٰ تھا کہ امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور تیسری رکعت کے آغاز میں رفع الیدین کرتے تھے، نیز یہ عمل سنت ہے جس کی ممانعت و منسوخیت صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ جبکہ دوسرا مخالف جو تھا محمد ذوالقرنین حنفی بریلوی، ان کا دعویٰ تھا کہ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت اور تیسری رکعت کے شروع میں رفع الیدین کیا، لیکن پھر بعد میں منع فرما دیا اور خود بھی نہیں کیا۔ اگر کوئی رفع الیدین نہ بھی کرے تو بھی نماز ہو جائے گی، اور اگر کرے بھی تو بھی نماز ہو جائے گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مفصل منع نہیں فرمایا کہ وعید ہو کرنے پر۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ رفع الیدین نہ کرنے والے کو غلط کہنا یا خلاف سنت عمل کرنے والا کہنا بالکل غلط ہے۔ اب میرے بھائی مناظرے کی شرائط سن لیں آپ۔ پہلی شرط یہ ہے بات وائس میں کی جائے گی، لکھ کر بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے مناظر صرف اپنے دعوے پر دلیل دینے کا پابند ہوگا۔ تیسری شرط کوئی بھی بات بغیر دلیل کی نقل نہیں کی جائے گی۔ چوتھی شرط دلیل یا حوالہ کے لیے پوری عبارت عربی متن یا سکین کی صورت میں لگائی جائے گی۔ شرط نمبر 4، ایک وائس نوٹ 2 منٹ یا اس سے کم کا ہوگا، مطلب ایک وائس جو ہے نا آپ 2 منٹ یا اس سے کم کی کرنی ہے آپ نے، اور ٹوٹل 2 وائسیں آپ کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، ایک ٹرن میں 2 سے زائد وائس کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ٹرن کے اختتام پر اینڈ یا ختم لکھنا ضروری ہوگا۔ اگر 2 سے کم وائس ہیں، اگر 2 وائس کر دی ہیں تو وہ کرنا ہی اس بات کی نشاندہی ہوگا کہ ٹرم ختم ہے۔ نمبر 6، موضوع سے کسی بھی صورت میں ہٹنا شکست تصور کیا جائے گا۔ نمبر 7، کسی بھی قسم کی بد اخلاقی یا گالم گلوچ کی صورت میں مناظرہ اسی وقت ختم کر دیا جائے گا، اور جس نے بد زبانی کی اس کی شکست تصور کی جائے گی۔ نمبر 8، حدیث پر پیش کردہ جرح یا جرح کا جواب اصول حدیث کی روشنی میں دیا جائے گا۔ نمبر 9، دوران گفتگو ایڈمن سے نہیں ہٹایا جائے گا یا کوئی اور ایڈمن نہیں بنایا جائے گا۔ نمبر 10، شرائط سے انحراف کرنے کو شکست تسلیم کیا جائے گا۔ اب میرے بھائی باقاعدہ اب مناظرے کا آغاز ہو رہا ہے، اور پہلی ٹرن جو ہے نا سیف اللہ بھائی لیتے ہیں۔ آپ سیف اللہ بھائی کی وائس بھی سنیں، اور جو سکین ہوں گے اب وہ میں باقاعدہ میں بیچ میں نہیں بولوں گا، اب وہی بولیں گے، اور ان کے سکین وغیرہ بھی میں انشاءاللہ لگا دوں گا۔ تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی محمد وعلی آل محمد۔ جی تو سامعین، میں نے یہ دعویٰ کیا کہ امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور تیسری رکعت کے آغاز میں رفع الیدین کرتے تھے، نیز یہ عمل سنت ہے جس کی ممانعت و منسوخیت صحیح سند سے ثابت نہیں۔ اب یہ میرا دعویٰ ہے، میں اپنے اس دعوے کو دلائل سے ثابت کروں گا، اور موصوف نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت اور تیسری رکعت کے شروع میں رفع یدین کیا، لیکن پھر بعد میں منع فرما دیا، اور پھر بعد میں خود بھی نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، ان کو یہ چیز ثابت کرنی ہے کہ رسول اللہ نے رکوع میں جاتے وقت ان 3 مقامات والا رفع الیدین پہلے کیا اور بعد میں چھوڑ دیا، بعد میں پھر منع بھی کر دیا، یہ ان کو ثابت کرنا ہے، اور میں نے اپنے اس دعوے کو ثابت کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اب اگلی ٹرن میں اپنا پہلی دلیل کا آغاز کروں گا۔
اور پھر انشاءاللہ بات کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ جی تو سامعین، صحیح بخاری حدیث نمبر 116 سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ صلی بنا النبی العشاء فی آخر حیاتہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آخری عمر میں ایک نماز عشاء پڑھائی۔ اب اس سے یہ کیا ثابت ہو گیا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی آخری زندگی تک ان کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، آخری حیات تک ان کو مشاہدہ کرتے تھے، وہ دیکھتے تھے کہ رسول اللہ کس طرح نماز پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہی صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طریقے پر نماز پڑھتے ہیں؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 739 کہ تابعی بیان فرماتے ہیں، نافع بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمر کو دیکھا کہ جب وہ نماز شروع کرتے تو تکبیر کے بعد پھر رفع دین کرتے، پھر جب رکوع میں جاتے تب بھی رفع دین کرتے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد تب بھی رفع دین کرتے، اور جب 2 رکعتوں سے کھڑے ہوتے، ٹھیک ہے، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكَعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ، جب 2 رکعتوں سے کھڑے ہوتے تب بھی رفع دین کرتے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ عمل نبی علیہ السلام پر منسوب کیا۔ ٹھیک ہے، اگر رسول اللہ نے چھوڑا ہوتا بعد میں تو عبداللہ ابن عمر جو آخر حیات تک رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے وہ چھوڑ دیتے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد حدیث السراج میں یہ روایت موجود ہے کہ رأیت سالم بن عبداللہ اذا افتتح الصلاة رفع یدیہ، کہ ایک تبع تابعی سلیمان بن شبانی بیان کرتے ہیں کہ میں نے سالم بن عبداللہ کو دیکھا کہ وہ جو ہے وہ رفع دین کر رہے ہیں نماز میں۔ ٹھیک ہے، یہ عبداللہ ابن عمر کے بیٹے ہیں۔ تو سالم بن عبداللہ سے جب انہوں نے پوچھا کہ فسألتہ، کہ جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا رأیت ابی یفعل، کہ میں نے اپنے والد سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر جب وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب سیدنا عبداللہ ابن عمر سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں فقال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں چھوڑا ہوتا تو عبداللہ ابن عمر چھوڑ دیتے۔ ٹھیک ہے، اگر عبداللہ ابن عمر نے چھوڑا ہوتا تو ان کے بیٹے چھوڑ دیتے۔ اب میرے بھائیوں ٹرن لے رہے ہیں ذوالقرنین حنفی بریلوی بھائی۔ جی تو جناب آپ نے 3 روایات لگا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عمر تک رفع یدین کرتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا، پہلی جو حدیث لگائی ہے اس میں تو کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے آخری عمر تک نماز پڑھتے دیکھا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں، نہ اس میں رفع یدین کا ذکر ہے۔ ہاں، صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری عمر تک دیکھا ہے۔ یہ جو دوسری روایت آپ نے لگائی ہے عبداللہ ابن عمر سے، عبداللہ ابن عمر کی اس روایت میں اضطراب پایا جاتا ہے، مضطرب یہ روایت ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر یہاں پر یہ روایت کر رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، رفع یدین کرتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا، لیکن دوسری جگہ پر وہ رفع یدین کے بغیر نماز پڑھتے ہیں۔ صحیح الاسناد کئی احادیث ایسی ہیں کہ ان سے ثابت ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر جو ہیں وہ بغیر رفع یدین کی نماز پڑھتے ہیں۔ اور یہ جو آپ نے سالم بن عبداللہ والی روایت لگائی ہے تو اس میں سے کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری عمر تک وفات تک رفع یدین کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کچھ صحابہ کرتے تھے، کچھ نہیں کرتے تھے، کچھ تابعین کرتے تھے، کچھ نہیں کرتے تھے۔ جیسا کہ امام ترمذی جو ہیں امام ترمذی نے عبداللہ ابن مسعود والی روایت نقل کر کے خود کہا ہے، حدیث کی صحت پر بات نہیں کر رہے بھی، انہوں نے خود کہا ہے کہ کچھ صحابہ کرتے اور کچھ نہیں کرتے، یعنی بعض اہل علم کا اس پر عمل ہے اور بعض تابعین کا بھی، وہ جو ہے عبداللہ ابن مسعود کی طرح کے رفع یدین والی حدیث پر۔ وہ امام ترمذی کا اپنا قول ہے، اس پر کلام نہیں کر سکتے کہ امام ترمذی نے کہیں سے نقل کرتے وہ غلط ہے۔ امام ترمذی کا اپنا قول، انہوں نے جس کو دیکھا ہے کرتے اور جس کو نہیں دیکھا کرتے اس کا بتایا کہ کچھ کرتے کچھ نہیں کرتے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو بھائیو یہاں پہ جو ہے نا حنفی بریلوی بھائی ذوالقرنین نے نا پہلی جو ترک رفع الیدین پہ روایت لگائی ہے وہ صحیح مسلم سے حدیث لگائی ہے، یہ گھوڑوں کی دموں والی، تو لیکن انہوں نے اس چیز کو ایکسپلین نہیں کیا، اس کی وضاحت نہیں کی، تو صف اللہ بھائی آگے جا کے اس پہ اعتراض بھی اٹھائیں گے، تو وہ آپ خود ہی سن لیجئے گا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی محمد وعلی آل محمد۔ جی تو اس میں آپ فرما رہے ہیں کہ یہ عبداللہ ابن عمر کی حدیث میں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے،
میرے بھائی اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ عبداللہ ابن عمر آخر وقت تک، آخری حیات تک حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، اور وہی عبداللہ ابن عمر کا خود کا عمل صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نافع بیان کرتے ہیں. نافع وہ ہیں کہ جو عبداللہ ابن عمر کی غلامی میں رسول اللہ کی وفات کے بھی کئی سال بعد آئے تھے، اور وہ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر نماز میں ان تینوں مقامات پر رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. اس کے علاوہ 736 نمبر بخاری کی حدیث یہ بھی موجود ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے اس کو مرفوعاً نبی علیہ السلام سے روایت کیا. وہ سالم بن عبداللہ ابن عمر سے روایت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ اس کی سند میں اضطراب ہے. یہ بلا دلیل بات، ہم نے شرط یہ رکھی کہ بغیر دلیل کے کوئی بات نقل نہیں کی جائے گی. تو آپ نے شرائط سے بھی اختلاف کیا، شرائط سے بھی انحراف کیا، جبکہ آپ نے کوئی دلیل اس پر نہیں دی کہ اس کی سند میں اضطراب ہے. جو بخاری کی حدیث تھی اس کی سند میں اضطراب ہے. اب یہ جو بخاری کی حدیث ہے اس کے بارے میں علی میر المدینی کہتے ہیں کہ ھذا الحدیث عندی حجۃ علی الخلق، کہ یہ جو حدیث ہے یہ انسانیت پر حجت ہے، یہ مخلوق، پوری مخلوق پر حجت ہے. کل من سمعہ، جس نے بھی یہ سنی، فعلیہ ان یعمل بہ، اس پر لازم ہے کہ وہ اس پر عمل کرے. لأنہ لیس فی اسنادہ شیء، کیونکہ اس حدیث میں، اس کی سند میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس پر اس روایت کو رد کیا جائے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی، اور آپ نے بعد میں ایک اور دعویٰ کیا کہ عبداللہ ابن عمر نے تو بعد میں چھوڑ دیا تھا رفع یدین، عبداللہ ابن عمر تو کرتے ہی نہیں تھے. جبکہ بخاری کی میں نے حدیث لگائی کہ نافع ان سے بیان کر رہے ہیں کہ وہ رفع یدین سے نماز پڑھ رہے ہیں. اس کے علاوہ امام بخاری اپنی کتاب میں روایت لے کر آئے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر کان اذا رأى رجلا لا يرفع يديه اذا ركع واذا رفع رماه بالحصى. عبداللہ ابن عمر جس کو دیکھتے کہ وہ نماز میں رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، رفع یدین نہیں کرتا تھا، اس کو کنکریوں سے مارتے تھے، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد میں نے سالم بن عبداللہ کی روایت کہ عبداللہ بن عمر خود بھی کرتے تھے، ان کے بیٹے بھی کرتے تھے. دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سالم بن عبداللہ کی روایت سے یہ ثابت ہی نہیں ہوتا کہ رسول اللہ آخری حیات تک کرتے تھے. سب سے پہلے میں نے آپ کو دکھایا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری حیات تک حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، آخری وقت تک حضور کے مشاہدہ کرتے تھے، حضور کے نماز کے طریقے کو دیکھتے تھے، اور وہ پھر نماز کا طریقہ حضور سے روایت کر رہے ہیں 736 نمبر بخاری میں. پھر اس کے بعد وہ خود اس پر عمل کر رہے ہیں 739 نمبر میں. اس کے بعد وہ اپنے بیٹے کو بھی یہ عمل سکھا رہے ہیں حدیث السراج میں کہ سالم بن عبداللہ خود بھی رفع یدین کرتے تھے، اور وہ ان سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمر کو ایسے عمل کرتے ہوئے دیکھا. تو اب اس چیز سے یہ ثابت ہو گیا کہ حضور کی آخری حیات تک اگر نبی نے چھوڑا ہوتا تو عبداللہ ابن عمر جو آخری حیات تک نبی کا مشاہدہ کرتا رہا وہ خود بھی چھوڑ دیتے. اس کے بعد آپ نے امام ترمذی کا قول بغیر جو ہے نا دلیل کے بول دیا، ٹھیک ہے. پہلے شرائط ہی یہ طے ہوئی کہ بات جو ہے وہ دلیل کے ساتھ نقل کی جائے گی. ترمذی کا قول آپ نے لگایا نہیں، ٹھیک ہے، نہ پڑھ کے سنایا. امام ترمذی نے یہ کہاں پہ کہا ہے کہ جی صحابہ کا یہ عمل تھا، یا مجھے لفظ دکھا دیں جو آپ نے بولا ہے کہ امام ترمذی کہہ رہے ہیں صحابہ، کہیں صحابہ کا اس پر عمل تھا. امام ترمذی کہتے ہیں یقول غیر واحد، کہ یہ بعض صحابہ سے منقول ہے، ٹھیک ہے، بعض صحابہ کا عمل نہیں ہے، ان سے منقول ہے یہ بات، لیکن اس کی اسنادی حیثیت پر اگر ہم بات کریں تو وہ ثابت ہی نہیں ہے. جیسا کہ امام بخاری اپنی کتاب جزء رفع یدین میں لکھتے ہیں کہ وَلَمْ يَثْبُتْ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْ أَحَدٍ مِّنَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی ایک نبی علیہ السلام کے صحابی سے ثابت نہیں ہے أَنَّهُ لَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ، کہ اس نے نماز میں رفع یدین نہ کیا، کسی ایک صحابی سے ثابت نہیں ہے. یہ امام بخاری لکھ رہے ہیں. تو اس لہٰذا یہ امام جو ہے نا، یہ آپ اس کو دیکھیں. جیسا کہ آپ نے امام بخاری کی جزء رفع یدین سے دلیل دی ہے، اور عبداللہ ابن عمر کا جو ہے وہ عمل دکھایا ہے کہ وہ رفع یدین کرتے تھے. میں بھی عبداللہ ابن عمر کا ترک رفع یدین کا بھی عمل دکھاتا ہوں. اور دوسری جو بات ہے اہل حدیث کا جو ہے رفع یدین کی، عبداللہ ابن عمر کی رفع یدین کی پوری حدیث پر عمل ہی نہیں ہے. وہ تو دو سجدوں کے درمیان بھی رفع یدین کرتے تھے، جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہے کہ حضرت نافع اور حضرت ابن عمر وہ دونوں جو ہیں وہ دو سجدوں کے درمیان پہلے سجدے سے اٹھ کر رفع یدین کرتے تھے. تو پہلی بات تو یہ ہے، پہلا جواب یہ ہے کہ اہل حدیث کا مکمل جو روایت ہے، عبداللہ ابن عمر کا مکمل جو عمل ہے اس پر ہی عمل نہیں ہے. یہ جو ہے روایت میں نے لگائی ہے عبداللہ ابن عمر کی، یہ ترک رفع یدین پر مسند حمیدی کے اندر صحیح سند روایت ہے. امام بخاری کے استاد ہے مسند امام حمیدی. تو اس حدیث کا پہلے تو میں اس پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ کلیئر کرتا چلوں، اور پھر اس سے ترک رفع یدین ثابت کرتا ہوں. اس پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ رفع یدین کرنے کی ہی حدیث ہے، لیکن یہ رفع یدین کرنے کی حدیث نہیں ہے. وہ میں آگے ثابت کرتا ہوں کس طرح نہیں ہے. اور دوسری بات، جب یہ ثابت نہیں کر پاتے
کہ یہ رفع یدین کرنے کی حدیث ہے، تو اس میں یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس میں تحریف کر دی گئی، یہ الفاظ ایڈ کر دیے گئے، تو اس لیے میں نے جو ہے عربی اسکین لگایا۔ اس میں حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اذا افتتح الصلاۃ، جب نماز شروع کرتے رفع یدیہ حذو منکبیہ، تو اپنے ہاتھوں کو، دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، واذا اراد یرکع بعد ما یرفع رأسہ من الرکوع، اور جب رکوع کرتے، رکوع سے اٹھتے تو نہیں اٹھاتے تھے، ولا یرفع بین الساجدین، اور نہ ہی دو سجدوں کے درمیان۔ یہ مکمل روایت ہے، جیسا کہ میں پہلے اوپر جو ہے بیان کر چکا کہ جو اس روایت سے استدلال لیا جاتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کی، تو حضرت عبداللہ ابن عمر جو ہیں وہ تو خود دو سجدوں کے درمیان رفع یدین کرتے تھے، اور یہاں پر وہ ترک کی روایت نقل کر رہے ہیں۔ اس میں لفظ ہے ما یرفع، جہاں پر بھی یہ روایت ہے اس کا دوسرا ترک موجود ہے کہ رفع یدین جہاں پہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، وہاں پہ یہ لفظ ما میم الف، وہاں پہ یہ لفظ نہیں ہے کہیں پر بھی، اور یہ لفظ جو ہے ما، اس کے کئی معنی ہیں، 6 سے 7 معنی ہیں، اور یہ قرائن کے لحاظ سے لگتا ہے۔ ابھی ٹائم ختم ہو رہا ہے، 2 منٹ کی وائس ہے، تو اس لیے میں بیان کرتا چلو ما یرفع نہیں اٹھاتے تھے، اس جگہ قرائن کے لحاظ سے لگے گا۔ اور دوسری جہاں پہ بھی یہ روایت نقل کی گئی ہے رفع یدین کے بیان میں، تو وہاں پہ بھی یہ ما کا لفظ نہیں ہے، یعنی کہ یہ جو روایت ہے وہ ترک ثابت کرتی ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على محمد وعلى آل محمد۔ جی تو پھر ایک دفعہ آپ نے شرائع سے انحراف کیا۔ شرط نمبر 6، موضوع سے کسی بھی صورت میں ہٹنا شکست تصور کیا جائے گا۔ ہمارا موضوع رکوع والے رفع یدین پر چل رہا ہے، لیکن آپ بیچ میں سجدوں والی رفع یدین کو داخل کر رہے ہیں، تو آپ بار بار جو ہے وہ شرائع سے انحراف کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ شرائع سے انحراف نہ کریں، ابھی جو موضوع پر بات ہو رہی ہے اس پر دلیل دیں، آپ سجدوں میں جو ہے نا رفع یدین پر دلیل نہ دیں۔ سجدوں میں جو آپ نے روایت پیش کی ہے مصنف ابن ابی شیبہ والی، اس کے یہ الفاظ شاذ ہیں۔ کیوں شاذ ہیں؟ کیونکہ یہ صحیح بخاری کی حدیث جو متفق علیہ حدیث ہے، جس پر اہل علم کا اتفاق ہے جس کی صحیح ہونے پر، اس کے خلاف ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ولا یفعل ذلک بین السجود، اور 2 سجدوں کے درمیان رفع یدین نہیں کرتے تھے، اور وہ جو بخاری کی حدیث ہے اس پر کل اہل علم متفق ہیں، جس طرح کہ فتح الباری میں ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں کہ جو حدیث ہے زہری کی سالم اور ابن عمر سے، مما اتفق العلماء كلهم، اس پر سب علماء کا اتفاق علی صحتہ، اس کی صحت پر، وتلقیہ بالقبول، اور اس کو تلقی بالقبول حاصل ہے، وعلیہ اعتمد ائمۃ الاسلام فی ہذہ المسئلہ، اور اسی حدیث پر جو ہے نا اعتماد کرتے ہوئے ائمہ اسلام نے اس مسئلے میں دلیل بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ صحیح ترین حدیث ہے کہ ولا یفعل ذلک بین السجود۔ اس کے مقابلے میں یہ حدیث جو ہے نا یہ شاذ ہے، اور آپ نے بعد میں خود ایک روایت پیش کر دی مسند حمیدی سے کہ ولا یرفع بین السجدتین، کہ وہ 2 سجدوں کے درمیان رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ خود اپنی ہی دلیل سے یہ ثابت کر دیا کہ اوپر والے جو الفاظ ہیں وہ غیر محفوظ ہیں، کیونکہ نیچے جو آپ نے دلیل لگائی خود ہی کی لگائی ہوئی دلیل میں یہ موجود ہے کہ ولا یرفع بین السجدتین۔ ٹھیک ہے، اب اگلی جو آپ نے روایت لگائی ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں اگلی بار میں۔ اب اگلی روایت موصوف نے مسند حمیدی سے پیش کی۔ اب یہ پیش کرنا چاہ رہے تھے تحریف شدہ نسخے والی روایت، لیکن ان سے بلنڈر یہ ہو گیا کہ انہوں نے جو ہے وہ نسخہ پیش کر دیا جس میں تحریف ہی نہیں ہے، اور اتنا بڑا غلط ترجمہ کیا کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، کہ وبعد ما یرفع کا ترجمہ کر دیا کہ وہ رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہ تو حال ہے، اب ترجمہ ورڈ ٹو ورڈ میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں کہ اس کا ترجمہ کیا تھا۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ، کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا جب آپ نماز شروع کرتے رفع یدین کرتے، حذو منکبیہ واذا اراد ان یرکع وبعد ما یرفع راسہ من الرکوع، اور اسی طرح جب آپ جو ہے وہ رکوع کا ارادہ کرتے اور اس کے بعد رکوع سے سر اٹھاتے، ما یرفع راسہ کا مطلب ہے رکوع سے سر اٹھاتے۔ آپ اس کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ جی ما یرفع کا کہ نہیں کرتے تھے، ماشاءاللہ یہ تو حال ہے۔ من الرکوع ولا یرفع بین السجدتین، اور پھر سجدوں میں رفع یدین نہیں کرتے تھے، اور آپ کو تو سجدتین نہیں پڑھنا آ رہا، آپ اس کو پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ یہ تو ہماری دلیل ہے الحمدللہ کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ نماز میں ان مقامات پر رفع یدین کرتے تھے، یہ تو آپ نے ہماری دلیل ہی لگا دی۔ ٹھیک ہے،
تو گزارش یہ ہے کہ آپ نے ترک پر دلیل پیش کرنی ہے، آپ نے رفع دین کے اسبات پر دلیل پیش نہیں کرنی۔ آپ نے ابھی تک ایک بھی دلیل پیش نہیں کی جس سے رفع دین کا ترک ثابت ہوتا ہے، اور دلیل پیش بھی کیا کی کہ جو ہماری دلیل ہے رفع دین کے اسبات پر۔ جی تو جناب آپ نے کہا ہے کہ میں نے موضوع چینج کرنے کی کوشش کی ہے، تو موضوع چینج کرنے کی کوشش نہیں کی، میں نے صرف یہ کہا ہے کہ عبداللہ ابن عمر سے جو آپ نے دلیل دی ہے کہ عبداللہ ابن عمر رفع دین کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں، تو میں نے کہا ہے کہ عبداللہ ابن عمر کی جو اپنا عمل ہے اس پر آپ کا عمل ہی نہیں ہے، ان کی مکمل جو حدیث ہے اس پر تو آپ کا عمل ہی نہیں ہے، وہ تو رفع دین کرتے تھے دو سجدوں کے درمیان بھی۔ آپ نے اس پر یہ کہا ہے کہ ان کا یہ جو حدیث ہے مصنف ابن ابی شیبہ والی، تو یہ شاذ ہے، کیونکہ بخاری مسلم کی متفق حدیث ہے کہ وہ دو سجدوں کے درمیان رفع دین نہیں کرتے تھے۔ تو جو بخاری میں رفع دین والی احادیث ہیں ان کی عبداللہ ابن عمر کی، تو ان میں پہلی جو احادیث ہیں ان میں یہ ہے کہ صرف یہ بیان ہے کہ رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع دین کرتے، ٹھیک ہو گیا۔ اور جو بعد والی جو روایات ہیں ان میں بیان ہے کہ دو رکعتوں سے اٹھ کر بھی رفع دین کرتے تھے۔ تو اس میں سے کس پر عمل کریں گے آپ، ایک پر یا دونوں پر؟ اور اس کے بعد جناب جو آپ نے اصول بیان کیا ہے کہ بخاری و مسلم میں یہ حدیث نہیں متفق علیہ حدیث کے خلاف آ رہی ہے، تو یہ حدیث شاذ ہو گئی ہے، تو یہ اصول بھی آپ دکھاتے چلے۔ اور اس کے بعد آپ نے میری جو دلیل میں نے دی ہے مسند حمیدی کی، اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ یہ میں نے ترجمہ غلط کیا، اور اس کے بعد اصل سکین لگا کر عربی نسخے کا سکین لگا کر میں پھنس گیا ہوں، تحریف شدہ نسخہ نہیں لگایا تو میں پھنس گیا ہوں۔ اچھا، آپ وہ سب سے پہلے تحریف شدہ نسخہ لگائیں کہ جس میں ہم نے اس حدیث میں چینجنگ کی ہو، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے ترجمے میں جو لفظ ماں ہے اس کا ترجمہ آپ کھا گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ بخاری کی حدیث، نیچے آپ نے کسی اہل حدیث کا ترجمہ لگا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے عقیدے کی حدیث لگا دی، آپ کا شکریہ، یہ وہ۔ تو میں بتاتا چلوں کہ آپ کے عقیدے کی حدیث بالکل نہیں، بخاری اور مسلم میں بلکہ جہاں بھی رفع یدین کے اسبات میں یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے، عبداللہ ابن عمر والی، تو اس میں کہیں بھی لفظ ماں نہیں ہے۔ اس جگہ پر رکوع سے اٹھنے اور رکوع میں جانے کے بیان میں درمیان میں کہیں بھی لفظ ماں نہیں ہے۔ اگر تو آپ لفظ ماں بخاری اور مسلم کی حدیث میں دکھا سکتے ہیں تو پھر اسے کہیں کہ یہ رفع دین کرنے کی حدیث ہے۔ دوسرا میں نے کہا ہے کہ آپ لفظ بلفظ اس کا ترجمہ کریں، اور لفظ ماں جو ہے اس کا ترجمہ کرنا یعنی اسبات میں اسے قرائن کے لحاظ سے فٹ کریں، تو پھر یہ آپ کا دعویٰ ثابت ہوگا۔ اور جو میں نے غلطی سے پڑھ دیا تھا سجدتین کو، پتہ نہیں میں نے تب کیا پڑھا تھا، وہ جلدی میں نے پڑھ دیا تھا غلطی سے، کیونکہ میں نے بات ذرا زیادہ ڈیفائن کرنی تھی اور وقت کم تھا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جی اس وائس میں 58 سیکنڈ پر جا کر یہ موصوف کہتے ہیں کہ بخاری مسلم یا کہیں بھی جہاں بھی رفع دین کے اسبات پر یہ حدیث آئی ہے اس میں ماں کے الفاظ نہیں ہیں۔ یہ ان کا دعویٰ میں بھی باطل کرتا چلوں۔ سنن ابو داؤد میں امام ابو داؤد اس روایت کو لے کر آئے ہیں، اور باب کس باب میں لے کر آئے ہیں؟ رفع دین کے بیان میں۔ اس میں کیا الفاظ ہیں؟ ما یرفع راسہ من الرکوع، اور اس کا ترجمہ میں ان کے شبیر برادرز جو بریلویوں کا ادارہ ہے، ان کے بریلویوں کا ترجمہ میں نے کیا ہے کہ اس کا ترجمہ ہے جب آپ نے رکوع سے سر اٹھایا، اور یہ کیا ترجمہ کر رہے ہیں؟ ما یرفع راسہ کا کہ جی وہ نہیں کرتے تھے رفع دین، تو پھر راسہ کا کیا ترجمہ کریں گے؟ راسہ کس کو کہتے ہیں یہ بھی آپ کو نہیں پتہ، آپ کو سمپل عربی نہیں آتی۔ وبعد ما یرفع راسہ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ رفع دین نہیں کرتے تھے۔ اب یہ تو حال ہے، اب اس کے بعد بھی آپ نے کوئی جو ہے نا حجت تمام کے لیے یہ کافی ہے کہ آپ کا شبیر برادرز کا ترجمہ ہی جو ہے نا اس چیز کے لیے کفایت کر جائے گا۔ دوسرا آپ کہتے ہیں کہ جی آپ نے بخاری کی پہلی حدیث پیش کی، اس میں ہے کہ وہ رکوع میں جاتے رکوع سے سر اٹھاتے پیش کرتے تھے، دوسری پیش کر دی اس میں ہے کہ تیسری رکعت کے شروع میں کرتے تھے، تو دونوں میں آپ کا عمل نہیں ہے۔ ہمارا تو عمل الحمدللہ دونوں میں ہے۔ ہم نماز فجر پڑھتے ہیں، 2 رکعت پڑھتے ہیں، اس میں ہم رکوع سے جاتے رکوع سے سر اٹھاتے پڑھتے ہیں، نماز مغرب پڑھتے ہیں، عشاء پڑھتے ہیں، ظہر پڑھتے ہیں، اس میں ہم تیسری رکعت پہ شروع کھڑے ہوتے ہوئے بھی پڑھتے ہیں، تو ہمارا عمل تو الحمدللہ دونوں احادیث پر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا دعویٰ ہی باطل ہے کہ ہمارا عمل جو ہے وہ اس پر نہیں ہے اور فلاں پر ہے فلاں پر نہیں ہے، اور ہمارا الحمدللہ عمل بخاری کی حدیث پر ہے جس میں یہ بھی الفاظ ہیں ولا یرفع بین السجدتین ولا یفعل ذلک بین السجود، سجدوں میں رفع دین نہیں کرتے تھے۔ الحمدللہ ہمارا نبی علیہ السلام کی پوری حدیث پر عمل ہے۔
جی تو سامعین اب اگلی دلیل، میں نے ہی ان کے ہی ادارے کا ترجمہ لگایا تاکہ یہ نہ کہیں کہ جی اہل حدیثوں کا ترجمہ لگا رہے ہو۔ تابعی عمر بن عطا بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ابو حمید السعدی سے سنا کہ انہوں نے 10 صحابہ کی موجودگی میں، جن میں ابو قتادہ بھی تھے، ابو حمید نے کہا میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ کی نماز کو جانتا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ تم نے تو جو ہے وہ ہم سے زیادہ صحبت بھی نہیں پائی، ہم سے زیادہ اتباع بھی نہیں کی، تو تم کیسے رسول اللہ کی نماز کو جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا پیش کرو ذرا نبی کی جماعت۔ اچھا، اب یہ نماز وہ نبی علیہ السلام کی وفات کے کئی سال بعد پیش کر رہے ہیں، کیونکہ تابعی عمر بن عطا نبی علیہ السلام کی وفات کے کئی عرصے بعد پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، اور وہ ابو حمید السعدی سے روایت کر رہے ہیں، تو لہٰذا اس پہ ثابت ہے کہ یہ رسول اللہ کی وفات کے کئی عرصے بعد کا واقعہ ہے۔ تو انہوں نے جب نماز پڑھ کے سنائی، وہ نماز نبی علیہ السلام کی نماز بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نماز شروع کرتے، رفع دین کرتے، ثم یقرأ ثم یکبر ویرفع یدیہ حتی یحاذ بہم المنکبین، کہ جب نبی علیہ السلام اپنی قرات کرتے، پھر تکبیر کہتے، پھر رفع دین کرتے حتیٰ کہ وہ کندھوں تک رفع دین کرتے، پھر اس کے بعد کہتے ہیں ثم یرفع رأسہ فیقول سمع اللہ لمن حمدہ ثم یرفع یدیہ، اور اس کے بعد اسی طرح جب نبی علیہ السلام اپنے رکوع سے سر اٹھاتے، سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، رفع دین کرتے، پھر کہتے ہیں ثم اذا قام من الرکعتین کبر ورفع یدیہ، اور اسی طرح جب 2 رکعتوں سے کھڑے ہوتے تب بھی رفع دین کرتے۔ 10 صحابہ کی موجودگی میں ابو حمید السعدی نے پوری نماز نقل کر کے فرما دی، اور پھر 10 صحابہ کہتے ہیں قالوا صدقت هكذا كان يصلي صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ کہا، نبی علیہ السلام اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔ اگر نبی علیہ السلام نے یہ طریقہ نماز کا چھوڑ دیا ہوتا تو ابو حمید السعدی 10 صحابہ کی موجودگی میں کبھی بھی یہ طریقہ بیان نہ فرماتے۔ جی تو سیف اللہ صاحب نے جو امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں یہ حدیث نقل کی ہے، اس کے اوپر جو باب باندھا ہے، اس کے اوپر بات کی ہے کہ انہوں نے اس پر رفع دین کرنے کا باب باندھا، اور یہ ہمارا ترجمہ۔ تو جناب میں بتاتا چلو کہ امام ابو داؤد سے یہاں پر غلطی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر مزے کی بات یہ ہے کہ اگر ما یرفع کا مطلب کرنا ہوتا ہے، اسبات میں ہوتا ہے، تو نیچے میں نے آپ کو 3 کتب سے حوالے دیے ہیں۔ پہلا امام بحیقی کی سنن میں سے انہوں نے باب باندھا ہے کہ صرف پہلی یعنی صرف نماز کے افتتاح میں رفع دین کرنے کا بیان، تو اس میں حضرت علی کی روایت لے کر آئے ہیں، اس میں بھی یہی الفاظ ہیں ما یرفع رأسہ من الرکوع۔ ان کے نزدیک یہ الفاظ جو ہیں وہ ترک کے ہیں، ٹھیک ہے، نفی کے ہیں، نہ کہ اثبات کے۔ اس کے بعد جو ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں ابن عمر کی جو روایت ہے ترک رفع دین کی، اس میں ما یفتتے ہے، ما یفتتے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد امام مالک جو ہیں وہ بھی ترک رفع دین کے قائل ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہوں گے۔ تو ان کے بارے میں لکھتے ہوئے ان کے شاگرد نے لکھا ہے کہ امام مالک ترک رفع دین کے قائل ہیں، اور پھر اس کے نیچے جو ہے یہی عبداللہ ابن عمر والی حدیث کو لے کر آئے ہیں، اور باقی احادیث ترمذی کی ترک رفع دین پر دلالت کے لیے، اور عبداللہ ابن عمر والی یہ روایت لے کر آئے ہیں ترک کے اوپر، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کے نزدیک بھی یہ جو حدیث ہے یہ ترک کے لیے ہے، نہ کہ اثبات کے لیے۔ جناب ابھی آپ نے وہ اصول بیان نہیں کیا کہ حدیث شاذ کا، کہ یہ حدیث شاذ ہے، جو آپ نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر کی جو ہے 2 سجدوں کے درمیان والی جو روایت ہے وہ شاذ ہے، تو وہ آپ نے اصول بتایا تھا کہ بخاری اور مسلم کی حدیث سے ٹکرا رہی ہے، تو یہ شاذ ہے، تو وہ اصول بھی بیان کرتے چلیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جی محترم، سب سے پہلے آپ اپنے کسی بڑے عالم سے یہ ترجمہ کروا لیں کہ ما یرفع رأسہ من الرکوع کا کیا ترجمہ ہوتا ہے۔ آپ صرف ما یرفع لے رہے ہیں، آگے جو سیاق ہے اس کا وہ نہیں پڑھ رہے۔ رأسہ من الرکوع، جب رکوع سے اٹھتے، ٹھیک ہے، جب رکوع سے اٹھتے، یرفع یہاں پہ اٹھنا مراد ہے، کس سے اٹھنا مراد ہے؟ من الرکوع۔ آپ وہ آگے پڑھ نہیں رہے، آپ یہاں پہ ہاتھ اٹھانے کا تو ذکر ہی نہیں ہے، یہاں پہ تو رکوع سے اٹھنے کا ذکر ہے۔ اگر یہاں پہ ما یرفع نفی سے مراد لیں گے تو یہ اس کا مطلب یہ بن جائے گا کہ ما یرفع رأسہ من الرکوع، یعنی وہ جب رکوع سے اٹھتے، رکوع سے نہیں اٹھتے، تو یہ تو کوئی سینس بنتی نہیں۔ آپ سیاق سے ترجمہ دیکھا کریں، میں نے تو شبیر برادرز کا ترجمہ آپ کو لگا کے دکھا دیا، میں نے امام ابو داؤد کا باب لگا کے دکھا دیا، اس کے جواب میں آپ نے بھیجا تو کیا بھیجا؟ سنن الکبریٰ البہقی کا امام بہقی نے اوپر باب باندھا ہے اور نیچے وہ روایت لے آئے ہیں۔ اب آپ نے پڑھا ہی نہیں کہ امام بہقی کس سیاق میں روایت لائے ہیں۔ امام بہقی روایت وہ رفع دین کے اسبات پر ہی لائے ہیں، اور وہ رفع دین کی جو ترک والی روایت تھی اس کی نفی کے لیے نیچے وہ روایت لائے ہیں، کیونکہ وہ پر ترک والی روایت انہوں نے پیش کی ہے جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجود ہے کہ وہ جو ہے نا رفع دین نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد امام بہقی رفع دین کے اسبات والی روایت ہی سیدنا علی سے لائے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی یہ سیدنا علی کبھی بھی وہ عمل رسول اللہ کے مخالف عمل نہیں کر سکتے۔ انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا، پورا تو پڑھیں،
آپ نے صرف ایک جو ہے نا اپنے مطلب پر ٹکڑا نکال دیتے ہیں فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. تو یہ یہودیوں والا کام نہیں کرنا چاہیے. پورا جو ہے نا سیاق سے ایک چیز کو دیکھنا چاہیے. جو سنن الکبریٰ البہقی میں بھی آپ نے پیش کیا، وہ بھی امام جو ہے امام بہقی نے اس کو رد کرنے کے لیے اس بات کی نیچے روایت لائی ہے. وہ نفی کی روایت نہیں ہے، وہ بھی اس بات کی روایت ہے. اور دوسری بات، میں نے پہلے بھی یہ شرائط میں بھی یہ بات طے کی کہ موضوع سے ہٹنے کی اجازت نہیں ہے. ہم یہاں پہ سجدوں میں رفع دین والی بات نہیں کر رہے، ہم یہاں پہ رکوع والے رفع دین کی بات کر رہے ہیں. آپ کو رکوع والے رفع دین کے ترک پر، ممانعت پر جو آپ نے جواب دعویٰ لکھا ہے اس پر دلیل دینی ہے. ٹھیک ہے، سجدوں میں رفع دین پر بات کرنی ہے تو اس کا ہم علیحدہ سے ایک مناظرہ رکھ لیں گے، لیکن ادھر آپ نے رکوع والے رفع دین پر بات کرنی ہے. ٹھیک ہے، باقی جو سجدوں والے رفع دین کی بات ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو محفوظ ترین حدیث ہے، جس کے بارے میں میں نے دکھایا کہ تمام علماء متفق ہیں کہ اس کی صحت بالکل درست ہے. اس میں موجود ہے کہ رسول اللہ ولا یفعل ذلک بین السجود، رسول اللہ سجدوں میں رفع دین نہیں کرتے تھے. تو ہمارا عمل بھی رسول اللہ کے عمل کے مطابق ہے. آپ اپنا عمل دکھائیں کہ رسول اللہ نے رکوع والرفع دین ترک کیا ہو. ٹھیک ہے، پھر بات بنے گی نا. جی تو جناب آپ نے میری بات کے جواب میں سنن الکبریٰ البہقی والی کے جواب میں یہ بات کی ہے، لیکن جب کہ میں نے دوسری جو ہے امام مالک کا جو قول نقل کیا گیا اور اس کے بعد جو دلائل کے طور پر انہوں نے ترک رفع دین کی احادیث کا ذکر کیا، اس پر بات نہیں کی. چلے خیر. اور ساتھ میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے موضوع سے ہٹنے کی بات کی ہے. میں نے تو جناب موضوع سے ہٹنے کی بات ہی نہیں کی. آپ نے شاذ حدیث کہا کہ یہ شاذ ہے، اور دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے سجدوں کا رفع دین یہ الگ چیز ہے. تو میں نے اضطراب دکھایا ہے کہ یہ اضطراب ہے اس چیز میں کہ پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ رفع دین نہیں کرتے تھے دو سجدوں کے درمیان، بعد میں وہ خود کر رہے ہیں. تو یہ اس حدیث کا اضطراب میں نے دکھایا، نہ کہ میں نے موضوع چینج کرنے کی بات کی ہے. آپ نے اضطراب کا بھی جواب دینا ہے، اور آپ نے شاذ حدیث جو آپ نے اصول جو لگایا ہے کہ بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے، تو کوئی اس سے ٹکرا جائے تو وہ شاذ ہے. تو ایسے تو پھر جناب بخاری میں اور بھی احادیث ہیں جو ٹکراتی ہیں دوسرے اقوال سے، لیکن وہ پھر آپ کہیں گے کہ موضوع چینج کر لیا، اس لیے میں نے ان کی بات نہیں کی. آپ نے جواب دینا ہے اس بات کا کہ یہ جو آپ نے میں نے لگائی حدیث، آپ نے اس کے اوپر یہ کہا کہ یہ شاذ ہے. تو شاذ کا یہ سب سے پہلے اصول آپ نے دکھانا ہے مجھے کہ یہ اصول کہاں پر لکھا ہے کہ کوئی حدیث بخاری اور مسلم کے خلاف آ جائے تو وہ شاذ ہو جاتی ہے. اور میں نے تو یہ اضطراب دکھایا ہے کہ عبداللہ ابن عمر جو ہیں وہ پہلے کہتے کہ دو سجدوں کے درمیان رفع دین نہیں کرتے تھے، لیکن وہ خود کر رہے ہیں. تو یہ ان کا عمل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کے خلاف آ رہا ہے. تو یہ کیا چیز ہے؟ تو آپ نے اس اضطراب کا بھی جواب دینا ہے. اور اس کے ساتھ ہی میں اب اپنے دوسری دلیل کی طرف آ جاتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمل ہے وہ نقل کیا گیا مصنف ابن ابی شیبہ میں، یہی ترک رفع دین کے باب میں ہی، کہ حضرت عمر جو تھے وہ صرف نماز شروع کرتے وقت ہی رفع دین کرتے تھے اور اس کے بعد نہیں کرتے تھے. اور اس کے بعد کچھ تابعین کا بھی عمل لگایا گیا. ٹھیک ہے، اور یہ جو حدیث ہے یہ صحیح الاسناد حدیث ہے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد. جی تو سب سے پہلے گزارش ہے کہ جو آپ سکین لگاتے ہیں اس کو آپ ایکسپلین کیا کریں اور اپنی دلیل بتایا کریں کہ اس سکین میں سے آپ کیا دلیل لے رہے ہیں. المدونۃ الکبریٰ سے سکین لگایا، ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلے تو بات یہ المدونۃ الکبریٰ کی سند امام مالک تک ثابت ہی نہیں. ٹھیک ہے، اس میں بہت سے ایسے مسائل ہیں جو خود آپ ہی نہیں مانتے. کہ امام مالک اس میں لکھتے ہیں کہ جی ہاتھ باندھنا مکروہ ہے، مان لیں پھر وہ بھی. اس کے بعد اس میں ایک روایت پیش کی اور وہ روایت بھی ترک رفع دین پر بنتی نہیں. اس میں تو صرف یہ موجود ہے کہ رسول اللہ جب نماز شروع کرتے تو کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے، ختم. اس میں ترک رفع دین رکوع والا کہاں ذکر ہے؟ پھر دوسری روایت ابن مسعود والی پیش کی، اس میں سفیان ثوری مدلس ہیں اور اس پر محدثین نے جرح کر دی ہے. ٹھیک ہے، اس روایت پر بات کرنی ہے تو اس روایت پر بھی کر لیں گے، لیکن یہ دو روایتیں اس پر پیش کی ہیں آپ نے. ٹھیک ہے، تو اور دوسری بات آپ کہتے ہیں کہ جی آپ نے جو ہے شاذ کی جو ہے نا تعریف ہی نہیں بتائی، وہ کیسے شاذ ہو گئی. تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ شاذ اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جو اپنے سے مضبوط حدیث کے مخالف آ جائے. ٹھیک ہے،
اگر ایک حدیث اور دونوں حدیثوں کی آپس میں مخالفت ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دونوں ہی اضطراب کہہ کے رد کر دو، دونوں ہی کو مضطرب کہہ کے رد کر دو، ایسا نہیں ہوتا۔ اس میں سے جو زیادہ محفوظ روایت ہے اس کو لیا جاتا ہے۔ اب جو محفوظ روایت کون سی ہے؟ وہ بخاری والی ہے۔ اس کے محفوظ ہونے پر میں اتنے کثیر دلائل پیش کر چکا ہوں۔ ابن رجب حنبلی جو لکھتے ہیں کہ اس کی صحت پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے، تو وہ روایت کے مقابلے میں اگر جو دوسری روایت آئے گی تو ہم اس کو جو محفوظ والی روایت ہے اس کو لیں گے اور دوسری جو غیر محفوظ ہے اس کو ہم رد کر دیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہم دونوں کو ہی جو ہے وہ مضطرب کہہ کے رد کر دیں گے۔ یہ اصول حدیث کا کہیں پہ یہ قاعدہ نہیں ہے جو آپ نے بنایا۔ اب دوسرے نمبر پہ آپ نے مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت پیش کی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوائے پہلے تکبیر کے رفع دین نہیں کرتے تھے۔ سب سے پہلی بات، اس میں ابراہیم النخعی مدلس ہیں اور انس سے روایت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا اس میں یہ کہ محدثین نے اس پر جرح بھی کر دیا۔ امام حاکم فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ شاذ ہیں، اس سے حجت قائم نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب آپ یہ پیش کر رہے ہیں، اب آپ نے وہ کیوں نہ پیش کیا کہ سیدنا عمر بن خطاب سے جو اثبات رفع دین پر حدیثیں ہیں ان کا کیا کریں گے؟ امام بیہقی اس کو روایت کرتے ہیں کہ سعید بن مسیب سے، جو کہ ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں قال رأیت عمر بن خطاب، میں نے عمر بن خطاب کو دیکھا، یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا رکع واذا رفع رأسہ من الرکوع۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر کو دیکھا کہ جب وہ نماز کے شروع میں نماز میں رکوع جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع دین کرتے تھے۔ اس روایت کا کیا کریں گے؟ اس کے علاوہ امام بیہقی ایک اور روایت لے کر آئے ہیں کہ عمر بن خطاب مسجد نبی میں آئے تو انہوں نے کہا کہ کیا میں تمہیں رسول اللہ کی وہ نماز نہ پڑھ کے سناؤں جو رسول اللہ خود بھی پڑھتے تھے اور دوسروں حکم بھی دیتے تھے وہ پڑھنے کا۔ پھر انہوں نے نماز پڑھی، انہوں نے نماز رسول اللہ کی لوگوں کو بتائی کہ جب وہ نماز میں جو ہے وہ نماز کا شروع کرتے رفع دین کرتے، پھر اس کے بعد تکبیر کہتے، ثم رفع یدیہ حتی حاذو منکبیہ، جب تکبیر کہتے تو کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے، ثم رکع، پھر رکوع کرتے، وکذالک حین رفع، اور اسی طرح پھر ہاتھ اٹھاتے۔ اب اس روایت کا کیا کریں گے آپ؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب اب حضرت عبداللہ ابن عمر ان کے اپنے بیٹے رفع دین کے بارے میں اتنے سخت ہیں کہ وہ رفع دین نہ کرنے والے کو کنکریاں مار رہے ہیں، جو ان کے اپنے بیٹے کی رفع دین کی روایت بخاری میں موجود ہے۔ اگر سیدنا عمر نے رفع دین چھوڑا ہوتا تو ان کے بیٹے چھوڑ دیتے، ٹھیک ہے۔ ان کے بیٹے جو ہیں وہ پھر ان کو کنکریاں ماریں گے کہ جن کے والد خود ہی نہیں کرتے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ یہ روایت ہی جو ہے نا بالکل ہی جو ہے نا اس کے مطابق بیٹھتی نہیں ہے۔ جی تو جناب نے اس حدیث پر جو میں نے لگائی ہے اس پر سب سے پہلے تو یہ جرح کی ہے کہ امام حاکم نے اسے شاذ کہا ہے کہ یہ حجت نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس سکین میں پہلے سے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ دوسرا انہوں نے اس کی سند پر اعتراض کیا کہ اس میں ابراہیم نخعی جو ہے مدلس اور ان سے روایت کر رہا ہے، تو ان کے علم میں اضافہ کرتا چلا ہوں کہ ابراہیم نخعی جو ہے وہ درجہ دوم کا مدلس ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو درجہ دوم کا مدلس ہے، محدثین کا اجماع ہے اس پر کہ درجہ دوم کے مدلس کی ان والی روایت بھی قابل قبول ہوتی ہے، وہ صحیحین بھی موجود ہے۔ جی تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل پر ایک حدیث دی ہے کہ وہ رفع دین کرتے تھے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ امام بیہقی سے آپ نے لی ہے، اور امام بیہقی سے آپ اپنے اصول کے مطابق لے ہی نہیں سکتے، کیونکہ غیر مقلدین کے نزدیک جو ہے مقلد مشرک ہوتا ہے، اور امام بیہقی کٹڑ شافعی ہیں، امام شافعی کے مقلد ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سعید بن مسیب جو ہیں ان کے جو ہے انہوں نے پیدا ہوتے ہی کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیا تھا یہ عمل کرتے ہوئے، جیسا کہ وہ کہتے ان کے بارے میں قول ابن سعد وغیرہ ابن سعد نے نقل کیے ہیں کہ پہلا قول یہ ہے کہ خلافت کی حضرت عمر کی خلافت شروع ہونے کے 4 سال بعد پیدا ہوئے، دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت عمر کی خلافت سے 2 سال پہلے ہوئے، اور تیسرا جو قول ہے وہ سعید بن مسیب کا خود اپنا، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی خلافت کے 2 سال بعد پیدا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو 8 سال کی عمر میں حضرت عمر، کیونکہ حضرت عمر 8 سال بعد ان کے شہادت ہو گئی، حضرت عمر کی شہادت ہو گئی تھی، تو 8 سال کے اندر ہی کیا انہوں نے حضرت عمر کو نماز پڑھتے دیکھ لیا، اور ایک بچے کی روایت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ اور دوسری چیز یہ ہے حضرت عمر سے سماع جو ہے اس کی تصریح نہیں کی گئی، اور اگر آپ کہیں گے کہ یہ سماع نہیں دیکھا ہے تو پھر اس کی بھی تصریح نہیں کی جائے گی، کیونکہ وہ ابھی بچے ہیں، ابھی بالغ عمر تک بھی نہیں پہنچے کہ ان سے روایت لی جائے۔
نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جی تو اس میں 35 سیکنڈ سے آگے موصوف کہتے ہیں کہ جی جو درجہ دوم کا مدلس ہے اس پر محدثین کا اجماع ہے کہ اس کی جو ان والی روایت ہے وہ قبول ہے۔ اب پھر وہی بات شرائع سے انحراف کیا، بغیر دلیل کے بات نکلی۔ آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ محدثین کا اجماع ہے۔ وہ اجماع کیسے ہو سکتا ہے جبکہ متقدمین محدثین کے ہاں تو طبقات مرتب ہی نہیں تھے، طبقات المدلسین مرتب ہی جا کر ہوئے ہیں متاخرین کے ہاں، تو اجماع کیسے ہو گیا؟ تو یہ اجماع کا باطل دعویٰ آپ نے اس کو ثابت کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی سعید بن مسیب جو ہیں وہ 8 سال کے بچے تھے، ٹھیک ہے، تو بچے کی روایت قبول نہیں ہوتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہ جو ہے نا یہ اصول بھی آپ نے اپنے پاس سے کھڑا، ٹھیک ہے، الاصحابہ میں موجود ہے کہ امام حسن بن علی، ٹھیک ہے، وہ کب پیدا ہوئے؟ وہ 3 ہجری میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، اور حضور کی وفات کے وقت تقریباً وہ 8 سال یہ عمر تھی ان کی، اور وہ رسول اللہ سے روایت کر رہے ہیں جی وطر کی دعا۔ سنن ابو داؤد میں نیچے میں سکین بھی لگا دوں گا آپ کے شبیر بردرز کا ہی، کہ وہ رسول اللہ کے سے وطر کی دعا روایت کر رہے ہیں اور وہ منفرد ہیں، پھر وہ بھی آپ رد کر دو، امام حسن بن علی کی روایت بھی رد کر دو۔ اللہ صحابہ میں موجود ہے امام حسین بن علی 4 ہجری میں پیدا ہوئے، تو ان کی روایتیں بھی رد کر دو کہ بچے تھے وہ۔ انا للہ و انا، اپنے پاس اصول بنا دیا کہ جی جو 8 سال کا بچہ ہوگا اس کی روایت نہیں لی جائے گی، یہ بھی اصول کہیں پہ نہیں ہے۔ دوسرا کہتے ہیں امام بہقی جو ہے وہ مقلد ہیں، تو مقلد کی روایت ہی قبول نہیں ہوتی آپ کے نزدیک۔ ہم نے کب کہا؟ امام بہقی آپ کی طرح اندھے مقلد نہیں تھے، امام بہقی نے امام شافعی کا بارہا دفعہ رد بھی کیا ہے۔ آپ کی طرح اگر اندھے مقلد ہوتے تو وہ امام شافعی کے آنکھیں بند کر کے باتیں مان لیتے۔ الخلافیات میں امام بہقی لکھتے ہیں کہ ورفع یدین عند القیام من الرکعتین سنت، کہ رفع یدین جو 2 رکعتوں کے درمیان ہے یہ سنت ہے، اور اس کو جو ہے وہ امام شافعی نے حالانکہ ذکر نہیں کیا لیکن اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ امام شافعی سے یہاں سے اختلاف کر لیا انہوں نے۔ جی تو سامعین، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جو فتح مکہ کے بھی بعد جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کے خود علامہ عینی انفی لکھتے ہیں کہ انہوں نے 9 ہجری میں اسلام لائے، یعنی حضور کی وفات کے 1.5-2 سال پہلے اسلام لائے، ٹھیک ہے۔ اب یہی صحابی رسول صحیح مسلم میں سنن ابو داؤد میں نبی علیہ السلام کی نماز کا طریقہ روایت کرتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نماز شروع کرتے تو رفع یدین کرتے، فلما اراد ان یرکع خرج یدیہ من الصف ثم رفعہما، جب آپ رکوع کا ارادہ کرتے تو اپنے ہاتھ اپنے چادر سے نکالتے، پھر رفع یدین کرتے، ثم کبر فرکع فلما قال سمع اللہ لمن حمدہ رفع یدیہ، پھر جب آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو رفع یدین کرتے۔ اب یہی وائل بن حجر کہتے ہیں میں اگلے سال دوبارہ آیا، سنن ابو داؤد میں روایت ہے کہ میں اگلے سال دوبارہ آیا اور میں نے دیکھا صحابہ چادروں میں سے رفع یدین کر رہے ہیں۔ اگر نبی علیہ السلام نے بعد میں چھوڑا ہوتا تو اتنے سال بعد جو اسلام لایا، آخر میں اسلام لایا جو بندہ، وہ نبی علیہ السلام سے نماز کا طریقہ روایت کر رہا ہے۔ اگر نبی نے چھوڑا ہوتا، اگر نبی نے منع کر دیا ہوتا تو یہ صحابی جو ہے وہ نبی علیہ السلام سے بھی روایت کر رہا ہے اور پھر اگلے سال صحابہ کو دیکھ رہا ہے نماز میں رفع یدین کرتے ہوئے۔ ابھی تک آپ میری ایک دلیل کا بھی جواب نہیں دے سکے۔ ابن عمر والی روایت پیش کی، اضطراب کا دعویٰ کیا لیکن اضطراب کو ثابت نہیں کر سکے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو جو ہے وہ ابو حمید الساعدی والی روایت پیش کی، اس کا بھی جواب نہیں دے سکے۔ اب یہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے نہ کبھی رفع یدین کا منع کیا نہ رفع یدین چھوڑا، ٹھیک ہے۔ ابھی تک آپ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں کر سکے کہ انہوں نے منع کیا ہو، رفع یدین خود چھوڑا ہو، ابھی تک نہیں ثابت کر سکے، ٹھیک ہے۔ اور آپ دوسری بات امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں تو امام ابو حنیفہ سے ہی ثابت کر دیں کہ انہوں نے کہا ہو کہ رفع یدین منع ہے یا رفع یدین جائز نہیں ہے یا رفع یدین جو ہے وہ رسول اللہ پہلے کرتے تھے بعد میں چھوڑ دیا، تو یہ امام ابو حنیفہ سے ہی ثابت کر دیں، لیکن آپ نے ابھی تک وہ بھی نہیں کر سکے۔ جی تو جناب نے مجھ سے اجماع کی دلیل مانگی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ میں اصولوں سے پھر رہا ہوں، یعنی کہ دلیل کے تحت بات کرنی ہے۔ تو جناب تمام ممبران دیکھ رہے ہیں کہ اصولوں سے کون تب سے شروع سے فرار ہے۔ حدیث شاذ کا ایک اصول بیان کر کے اس پر کوئی دلیل نہیں دی، ٹھیک ہے، اور اس اصول سے ابھی تک فرار ہے اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اصول سے بھاگ رہا ہوں۔ دوسری بات یہ اجماع مانگ رہے ہیں، تو کس نے اجماع مانگا ہے؟ پہلی بات تو انہوں نے میرے سکین کا جواب نہیں دیا، جو میں نے دلیل دیا کہ ابراہیم نخعی کی جو ہے معنن ہے، ان والی روایت ہے، وہ بھی قابل قبول ہوگی، اس کا بھی جواب نہیں دیا۔ اس پر ایک اعتراض کیا دیا کہ کس کہ جمہور سے دلیل دو، جیسا کہ میں نے کہا۔ تو امام مسلم نے امام سفیان ثوری سے ان سے روایت لی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کے نزدیک بھی اس کی ان قابل قبول ہے۔ دوسری چیز، امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن کیوں کہا ہے؟ ان کے نزدیک بھی اس کی ان قابل قبول ہے۔
اگر تو ان دونوں کے نزدیک ان قابل قبول نہ ہوتی تو اس کو نقل نہ کرتے۔ اور اس کے بعد جو جناب نے وائل بن حجر کی حدیث لگا دی ہے، تو وائل بن حجر جو ہیں وہ دو سجدوں کے درمیان کی تصریح بیان کر رہے ہیں کہ دو سجدوں کے درمیان بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفع یدین کیا، اور میری دلیل کا جواب نہیں دے رہے، اپنی دلائل لگاتے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ میں بھی دلائل لگاتا جاؤں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، اپنے تمام دلائل سے بھاگ کر آگے آئی جا رہے ہیں، اور میری دلیل کا جواب نہیں دے رہے۔ میری دلیل ابھی بھی وہیں پر ہے، وہ پہلے والی جو میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث لگائی ہے کہ وہ رفع یدین نہیں کرتے تھے، اس کو ابھی تک یہ ضعیف ثابت نہیں کر سکے، اور میرے اسکین کا بھی جواب نہیں دے سکے۔ دوسری بات، یہ اصولوں کو کہہ رہے ہیں تو ان کو اصول خود پر بھی فٹ کرنے چاہیے کہ شاذ حدیث کی میں نے ان سے 4 بار مانگ چکا ہوں کہ یہ جو آپ نے اصول بیان کیا ہے تو یہ کہاں کا اصول ہے، تو وہ اصول بھی بیان کرتے چلیں اور جو ہے پوری حدیث پر عمل بھی کریں۔ اور جہاں تک حضرت وائل بن حجر کا تعلق ہے تو وہ حجۃ الوداع کے موقع پر آئے تھے، اور 90 دن کا گیپ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے درمیان، تو اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفع یدین منسوخ فرما دیا تھا، جیسا کہ احادیث موجود ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جی تو اس میں موصوف کہتے ہیں کہ آپ نے حدیث شاذ کی تعریف بیان کر دی، آپ نے اس کو جو ہے وہ دلیل نہیں دے رہے، بار بار دلیل کی رٹ لگائی ہوئی ہے، تو مجھے نہیں پتا تھا جو چیزیں مسلم ہوں گی اصول حدیث میں وہ بھی ان کو نئے سرے سے سمجھانی پڑیں گی، تو بہرحال اللہ کے فضل سے ہم ان کی ہر بات کا جواب دیں گے۔ امام ابن حجر العسقلانی اس اصول کو بیان کرتے ہیں اپنی کتاب نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر میں، اس میں بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث اپنے سے زیادہ راجح کی مخالفت کرے، ٹھیک ہے، لی مزید ضبط، جس میں ضبط بھی زیادہ ہو، او کثیرت عدد، جس کی تعداد بھی زیادہ ہو، او غیر ذالک میں وجوہ ترجیحات، جس کو ترجیح دینے میں اور کئی وجوہات ہوں، فالراجح یقال له المحفوظ، تو اس میں سے جو راجح روایت ہے اس کو محفوظ کہا جائے گا، ومقابلہ، اور جو اس کے مقابلے میں آئے گی، وهو المرجوح، اور جو مرجوح ہوگی اس کو ہم کہیں گے یقال له شاذ، اس کو ہم کیا کہیں گے، یہ روایت شاذ ہے۔ اب میں نے ابن عمر کی جو بالکل محفوظ روایت ہے بخاری والی، جس کو میں نے ابن رجب حنبلی سے دکھایا، اس کو تلقی بالقبول محدثین کے نزدیک بھی حاصل ہے، اور اس کی جو ہے صحت پر پورے محدثین متفق ہیں، ٹھیک ہے، وہ محفوظ روایت ہے، اور جو اس کے مقابلے میں انہوں نے پیش کی وہ شاذ روایت ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جی جو محفوظ روایت مخالف چلے جائے 2 روایتوں کے تو دونوں کو مضطرب کہہ کے رد کر دو، ٹھیک ہے، یہ اصول انہوں نے بیان کیا کہ جی دونوں ہی مضطرب ہو گئی، ان میں اضطراب آ گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ محدثین کے نزدیک اگر ایک روایت خلاف جاری ہے تو جو محفوظ والی روایت ہے وہ راجح ہوگی، اس کو قبول کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے بغیر دلیل کا یہ بات کر دی۔ اس کے علاوہ انہوں نے بات کہی کہ جی جو بچہ ہے 8 سال کا بچہ ہے اس کی روایت قبول نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہ بھی میں نے امام حسن سے دکھایا، اس کے علاوہ امام حسین سے دکھایا، دونوں کی روایتیں ان کی موجود ہیں، اس کا جواب بھی نہیں دے سکے۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ما یرفع راسه من الرکوع کا ترجمہ کر دیا کہ جی رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا اس کی کیا دلیل ہے، تو میں نے پھر ان سے پوچھا، ان کا جواب ابھی تک بھی یہ نہیں دے سکے، اور اس کا جو ہے ترجمہ انہوں نے کر دیا رفع یدین کے نہ کرنے کا۔ اس کے بعد آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ طبقہ ثانیہ کے جو مدلس ہیں ان کی روایتیں اجماع ہے محدثین کا کہ وہ قبول ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ یہ اجماع دکھا دیں، ٹھیک ہے، متقدمین کے نزدیک تو یہ طبقات ہی مرتب نہیں ہوئے تھے اور آپ نے دعویٰ کر دیا اجماع کا، ٹھیک ہے، اور اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں دے سکے۔ پھر بعد میں اس کو کور کرنے کے لیے کیا پیش کرتے ہیں کہ دیکھو جی مسلم میں بھی ان موجود ہے، ٹھیک ہے، امام مسلم نے جو ہے نا سفیان ثوری سے ان سے روایت کی ہے، تو لہٰذا ان کے نزدیک وہ قابل قبول ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ امام نووی اس میں اصول بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ صحیحین میں جو بھی مدلسین کی روایتیں ہیں وہ دوسری کسی اور طریق سے ان کی سماع کی تصریح موجود ہے، ٹھیک ہے، یہ اصول ہے کہ صحیحین میں جو مدلس کی آنے والی روایت آ جائے گی، امام نووی لکھتے ہیں اپنی کتاب التقریب والتحصیر میں کہ جو صحیحین میں مدلسین کی روایتیں ہوں گی ان کی سماع کی تصریح موجود ہوگی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ امام ترمذی نے جو ہے وہ اس کو حسن کہا ہے، ٹھیک ہے، امام ترمذی نے مدلس والی حدیث کو حسن کہا ہے، تو ان کے ہی جو ہے وہ امام ذیلی حنفی، ٹھیک ہے، حنفیوں کے محدث لکھتے ہیں کہ قال حدیث حسن وانکر علیہ، امام ترمذی نے اس کو حسن کہا لیکن یہ حدیث اس کا انکار ہے، یہ حدیث ریجیکٹڈ ہے، کیوں؟ کیونکہ لأن مدارہ علی الحجاج بن ارطاط، کہ اس کا سارا مدار جو ہے وہ حجاج بن ارطاط پر ہے، وہو مدلس ولم یذکر سماعا، کیونکہ وہ مدلس ہے اور اس نے جو ہے وہ اپنا سماع کا ذکر نہیں کیا، تو لہٰذا ان کے اپنے محدثین کے نزدیک بھی جو ہے وہ روایت امام ترمذی کا حسن قابل قبول نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا، انہوں نے ایک بڑے مزے کی بات کی کہ جی وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجۃ الوداع، ٹھیک ہے، اب حجۃ الوداع اب جس کو پڑھنا نہ ہے، جو حجۃ الوداع پڑھ رہے ہوں یہ حجۃ الوداع ہے،
حجۃ الوداع نہیں ہے. کہتے ہیں امام جو ہے وہ سیدنا وائل بن حجر جو ہے وہ حجۃ الوداع کے موقع پر اسلام لائے تھے، اور حجۃ الوداع کے بعد جو ہے نا 90 دن میں، ان 90 دن میں رفع دین منسوخ ہو گیا تھا. اب ایک اور نیا دعویٰ انہوں نے کر دیا کہ رسول اللہ کی وفات سے 90 دن پہلے رفع دین منسوخ ہو گیا تھا. اس کی دلیل مجھے چاہیے. جی تو جناب نے سب سے پہلے حدیث شاذ کی تعریف بیان کیا، اور اس تعریف پر میری دی گئی دلیل کو اور میری کی گئی بات کو فٹ کرنے کی کوشش کی ہے. تو بتاتا چلوں کہ میں نے تب بھی جو کہا تھا دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ جو میں نے چیز بیان کی ہے وہ شاذ کی اس ڈیفینیشن میں آتی ہی نہیں ہے، وہ اضطراب کی ڈیفینیشن میں جاتی ہے. جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ حضرت ابن عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے عمل بتایا کہ وہ 2 سجدوں کے درمیان رفع یدین نہیں کرتے تھے، لیکن وہ خود 2 سجدوں کے درمیان رفع یدین کرتے ہیں. اور یہ چیز امام ابن ابی شیبہ نے مصنف ابن ابی شیبہ میں نقل کی ہے. اس باب میں 2 سجدوں کے درمیان رفع یدین کرنے کے باب میں پہلے تو حضرت ابن عمر کی حدیث نقل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان رفع یدین نہیں کرتے تھے، لیکن پھر اسی باب میں حضرت ابن عمر کا جو ہے اپنا عمل ہے وہ نقل کیا ہے کہ یہ 2 سجدوں کے درمیان رفع یدین کرتے تھے. تو یہ تو شاذ کی اس ڈیفینیشن میں آتی ہی نہیں، کیونکہ جو ہے راوی ان کا اپنا قول اور عمل یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف آ گئے ہیں. تو یہ اضطراب ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہے عمل، تو اضطراب ہے. یہ حدیث کی یہ شاذ کی ڈیفینیشن میں نہیں آتی. دوسری جو ہے انہوں نے تدلیس والی پر جرح کی ہے، جو انہوں نے بتائی ہے اور جو انہوں نے مثال دی ہے وہ مثال بھی اس جگہ فٹ نہیں آتی، کیونکہ جس راوی پر جرح کی گئی ہے جو انہوں نے لگائی ہے کہ یہ ان کی وجہ سے ہے، تو وہ جو ہے وہ درجہ دوم کا مدلس ہی نہیں ہے. وہ درجہ دوم کا مدلس ہی نہیں ہے کہ اس پر یہ کہا جائے کہ اس کی ان پر کلام کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس کی جو ان ہے وہ تو بلا دلیل ہی ضعیف ہوگی. اور دوسری بات جناب نے میرے دیے گئے اسکین میں جس میں درجہ دوم کے مدلسین کا میں نے بتایا کہ ان کی جو تدلیس ہے ان والی روایت وہ بھی قابل قبول ہوگی. اس پر یہ اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ صرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جو ان کی حدیث نقل کی جائے گی اور سماع کی تصریح کے ساتھ وہی قابل قبول ہوگی. اور جو انہوں نے اسکین لگایا ہے اس میں ایسا کہیں نہیں لکھا کہ جو درجہ دوم کے مدلسین ہیں فلاں فلاں تو ان کی جو سماع کی تصریح ہے وہ کریں گے تو تب ہی ان کی روایت قابل قبول ہوگی. یہ ایک الگ قاعدہ ہے جو انہوں نے بیان کیا، اور جو میں نے بیان کیا وہ ایک الگ قاعدہ ہے. اور جہاں تک بات ہے تو ہم آ جاتے ہیں کہ جو ہیں اہل حدیث علماء جو ہیں ان کے نزدیک بھی سفیان کی تدلیس والی ان والی روایت قابل قبول ہوگی. اور انہوں نے مزے کی بات یہ ہے کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کے علاوہ انہوں نے عبدالرزاق سے جو ہے سفیان کی ان کی روایت کو صحیح کہا ہے. جرابوں پر مسح کرنے والی جو روایت ہے اس کو صحیح کہا ہے. یعنی کہ ان کے نزدیک بھی یہی اصول ہے کہ جو درجہ دوم کے مدلسین ہیں ان کی روایت ہر جگہ قابل قبول ہوگی چاہے وہ کسی بھی کتاب میں ہو. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد. جی تو اب موصوف کہتے ہیں کہ جی زبیر علیزئی رحمہ اللہ نے ان کے ساتھ والی روایت کو نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد. جی تو سامعین انہوں نے شیخ زبیر علیزئی رحمہ اللہ پر ایک بات منسوب کی کہ انہوں نے ان والی روایت کو جو ہے وہ صحیح کہا ہے، حالانکہ جو اہل علم ہے ان کو پتہ ہے کہ جو صحیح روایت ہے وہ اوپر تاریخ الکبیر ابن ابی خیثمہ میں موجود ہے اور اس کی مطابقت میں شیخ زبیر ایک ان والی روایت نہیں چلائے ہیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ان والی روایت جو ہے اس کو کہا ہے تو یہ بالکل باطل ہے. اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے نا حوالے کچھ لگائے ہیں معاصرین کے، تو ہمارے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ متقدمین حجت ہیں جنہوں نے اس روایت پر جرح کی ہے، اور ان کے اپنے علماء میں سے علامہ عینی حنفی جو حنفی محدثین میں سے جن چوٹی کے محدثین میں شمار ہوتا ہے جن کا، وہ لکھتے ہیں کہ سفیان من المدلسین والمدلس لا يحتج من عنته الا ان يثبت سماعه من طریق آخر. سفیان مدلسین میں سے ہیں اور مدلس کی سماع کی تصریح جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، مدلس کی ان والی روایت قابل قبول نہیں ہے الا یہ کہ وہ سماع کی تصریح کرتے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا سماع کی تصریح دکھا دے ہم اس روایت کو مان لیتے ہیں.
باقی یہ کہتے ہیں کہ جی میں تو اس پر جب ہم نے ان سے کہا کہ جی دلیل لگائیں رسول اللہ کی وفات سے 90 دن پہلے منسوخ ہو گیا تھا، تو کہتے ہیں جی میں مسلم کی روایت لگائی ہے، آپ نے بولا نہیں۔ میرے بھائی آپ اس کو پڑھ کے سنائیں، اگر آپ اپنا اس سے استدلال بتائیں کہ آپ اسے کیسے ثابت کر رہے ہیں۔ ابھی تک آپ اپنے دعوے پر ایک بھی دلیل سے ثابت نہیں کر سکے کہ رسول اللہ پہلے کرتے تھے، بعد میں چھوڑ دیا اور اس کا منع بھی کر دیا، کسی کو یہ ایک دلیل ابھی تک نہیں لگائی۔ ٹھیک ہے، لگایا پہلے آپ نے کچھ اور لگایا، پھر اس کے بعد سیدنا عمر سے لگا دیا، اس کا بھی ہم نے بتایا کہ سیدنا عمر کی روایت پہلے تو یہ کمزور ہے، اس کے علاوہ ان کے بیٹے کا اپنا عمل ہے، اس کے علاوہ رفع یدین کے اسبات پر ان سے روایتیں سعید بن مسیب سے، جس پر آپ نے باطل اعتراض کیا کہ 8 سال کا بچہ روایت کر رہا ہے، اس پر ہم نے آپ کو جواب دیا کہ 8 سال کے بچوں کی روایتیں اور بھی موجود ہیں، پھر ان کو بھی رد کر دیں۔ ٹھیک ہے، اس کا بھی جواب نہیں دے سکے۔ ٹھیک ہے، تو اب تو ہے بات تقریباً ختم کرنے کے سلسلے میں، کیونکہ آپ ابھی تک اپنے جو ہے وہ جواب دعویٰ پر ایک بھی دلیل نہیں دے رہے۔ باقی اب جو سامعین ہے وہ خود فیصلہ کریں گے۔ میں نے الحمدللہ اپنے دعوے کو اللہ کے فضل سے ثابت کیا ہے۔ میں نے سب سے پہلے آپ کو سیدنا عبداللہ ابن عمر کی حدیث لگائی، عبداللہ ابن عمر کا اپنا عمل دکھایا، ان کے بیٹے کا عمل دکھایا کہ وہ نماز میں رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھا رفع یدین کرتے تھے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو دکھایا 10 صحابہ کی گواہی، ابو حمید السعدی اور 10 صحابہ کی گواہی کہ رسول اللہ اسی طرح نماز پڑھتے تھے، اور اس میں بھی رفع یدین کا ذکر بتایا، اور وہ رسول اللہ کی وفات کے بھی 20 سے 30 سال بعد کا واقعہ ہے۔ اگر وہ رسول اللہ نے چھوڑا ہوتا تو وہ 10 صحابہ کہتے نہیں یہ عمل آپ بتا رہے ہو یہ رسول اللہ نے چھوڑ چکے ہیں، اصل عمل یہ ہے کہ ترک پڑھ کر کے پڑھو، لیکن ایسا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، وہ حدیث کا بھی یہ جو ہے نا بریلوی شریف کا چندہ سمجھ کے کھا گئے، اس کا جواب بھی نہیں دے سکے۔ اس کے بعد میں نے ان کو جو وائل بن حجر سے پیش کیا، پھر کہتے ہیں جی وائل بن حجر تک ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، وائل بن حجر نے جہاں تک روایت کیا ہوتا تھا، پھر 90 دن جب آخر میں 90 دن رہ گئے تھے تب رسول اللہ نے منع کر دیا اور اسے چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، اس سے ان سے پوچھا اس کی کیا دلیل ہے کہ جو ہے 90 دن پہلے منسوخ ہو گیا تھا، تو اس پر بھی کوئی دلیل نہیں دے سکے۔ تو باقی اب بہتر یہی ہے، اب رمضان چونکہ اب جانے والا ہے، آخری عشرہ شروع ہو گیا اور تاخیرات بھی ہے چونکہ آج، تو اب سے انشاءاللہ میں نے اپنی طرف سے پوری حجت تمام کی، اب زیادہ سے زیادہ وقت میں چاہ رہا ہوں اپنی جو ہے وہ دیگر عبادات میں اور دیگر اعمال میں جائے، چونکہ رمضان اب چونکہ جا رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اب اس کو کلوزنگ اینڈ پر لے کر جایا جائے، اور فیصلہ جو ہے وہ عوام الناس پر چھوڑنا ہے، خود فیصلہ کریں۔ ان کو بھی دعوت حق ہے، میں نے اپنی طرف سے جو ہے وہ حجت تمام کر دی ہے، باقی ماننا نہ ماننا ان کی مرضی ہے۔ وآخر دعویٰ وما علینا الا البلاغ المبین، اور آخر میں وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے والا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ ہم نے جو ہے وہ اپنے رس حجت تمام کی ہے۔ اب تمام عمران جو سن رہے تھے، سامعین تھے، ان سے گزارش ہے کہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور جو حنفی حضرات بھی تھے ان کو بھی دعوت فکر ہے کہ وہ اس مسئلے پر دیکھیں، دلائل کو دیکھیں۔ ٹھیک ہے، اپنی جو ہے وہ رسول اللہ کے ساتھ اپنا جو ہے وہ نسبت کو مضبوط کریں۔ جو امام ابو حنیفہ نے خود فرما دیا کہ میری وہ بات جو قرآن حدیث سے ٹکرا جس کو چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے، اب یہاں تو واضح رسول اللہ کا عمل ہے، رسول اللہ کے صحابہ کا عمل ہے۔ ٹھیک ہے، کہیں کثیر صحابہ سے ثابت ہے، رسول اللہ کا کہیں پہ ممانعت نہیں ہے اس عمل سے، رسول اللہ کا کہیں پہ ترک ثابت نہیں ہے اس عمل سے۔ تو بہتر یہی ہے کہ رسول اللہ کی نماز، وہ نماز جو رسول اللہ خود فرما رہے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طرح پڑھنی ہے اس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے۔ ٹھیک ہے، تو اب رسول اللہ سے ہم نے ثابت کر دیا کہ رسول اللہ کس طرح نماز پڑھتے تھے، تو سب سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ اس پر ضرور دیکھیں اور نماز اس طریقے پر پڑھیں جس طریقے پر نبی علیہ السلام نے ہمیں نماز پڑھ کے سنائی، پڑھ کے دکھائی، اور جو ہے وہ جو خطبہ حدیث میں رسول اللہ کا نماز کا طریقہ موجود ہے۔ تو اس کے بعد آخر میں یہی کہوں گا کہ ما علینا الا البلاغ المبین، میری طرف سے کام تھا صرف پہنچانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بھائیوں، یہاں تک مناظرہ چلے، اس کے بعد گروپ جو ہے نا سب کے لیے اوپن کر دیا گیا ہے، تو ان کی جو ٹیم ممبران تھے، مطلب کافی گروپ تو فل تھا، اور سیف اللہ بھائی اور ہمارے جو مطلب لڑکے تھے، اس کے بعد ان کی مطلب گروپ جیسے ہی اوپن ہوا ہے سب کی آپس میں نا گھمسان شروع ہو گیا ہے، بحث و مباحثہ شروع ہو گیا ہے۔ اس کے بعد میرے بھی کافی بحث و مباحثہ ہوا ہے، تو مجھے انہوں نے نا گروپ سے نکال دیا تھا۔ تو میرے بھائی یہی مناظرے ہوتے ہیں، ابھی آپ لوگوں نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ کون حق پہ تھا اور کون باطل پہ تھا۔ تو بس یہی گزارش کریں گے کہ مرنے سے پہلے آئی مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور